یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آل عمران آیت نمبر 54 ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اور وہ وقت یاد کرو، اِذ ماضی کے لیے ہوتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب قال کہا اللہ نے کہا، قال فعل پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اللہ نے کہا، ہا کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ اللہ فاعلی حالت میں ہے۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا حرف ندا ہے، عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، انی بے شک میں متوفیک، واو فے یہ پورا کرنا، اسی سے وفات پانا مارنا ہے، کا یہ مخاطب کی ضمیر ہے، میں آپ کو طبعی موت ماروں گا۔ یعنی اس سے پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ مخالفین کی جو سازشیں تدبیریں ہیں، ان کے مکر فریب وہ ایسی تھیں کہ وہ آپ کو سزائے موت دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ اطمینان رکھو، وہ آپ تک اس طریقے سے نہیں آپ کو کوئی ذکر پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طبعی موت مارے گا، اور رافعوں کا، اور رفعت اور بلندی سے ہے، کاف زبر کا آپ کو، اور رافعوں کا، اور اٹھانے والا ہے آپ کو، یعنی رفعت بلند کرنے والا ہے آپ کو، آپ کے درجات کو بلند کر لے گا۔ تو آپ کے درجات کو بلند کرے گا، ان کے جو ان سے تمہاری بریت ہو جائے گی، آپ کے درجات کو بلند کرے گا ان کے الیہ اپنی طرف، الا طرف، یا میری طرف، الیہ میری طرف، ومطہرک اور پاک کر دے گا آپ کو، من الذین یعنی ان کے یہ جو ان کی سازشیں ہیں اس سے آپ کو نکال لے گا، پاک کر دے گا، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور وجاعل الذین اور بنائے گا، جاعل اور بنانے والا ہے، جاعل یہ جاعل، رافع و مطہر یہ سارے فاعلی حالت میں ہیں، جیسے مجاہد فاعل کے وزن پر ہیں، رافع اٹھانے والا، رفعت بلندی کرنے والا ہے، جاعل بنانے والا ہے، الذین ان لوگوں کے جو اتبعوک جو اتباع کریں تیری، جنہوں نے اتباع کی تیری، تابعین تبع جو پیچھے چلے تیرے، یعنی فی الحال وہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ تیرے جو متبعین ہیں ان کو اللہ بنائے گا کیسے، فوق الذین کفروا یہ جو کفار ہیں ان کے اوپر، ان سے برتر کر دے گا، الی یوم القیامہ ہمیشہ کے لیے، الی طرف، یوم القیامہ الی کی وجہ سے یومی میم کے نیچے زیر آئی ہے، تو ایک تو ان کی دسترس سے بہت دور لے کر جاؤں گا، اور جو یہ الزامات تمہارے اوپر لگا رہیں گے اس سے بریت کر دے گا، اور اس وقت جماعت جو تمہاری کمزور نظر آ رہی ہے، آخر الامر میں ان لوگوں کو جو تیرا اتباع کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان پر فوقیت دوں گا، جو تیرا انکار کر رہے ہیں، منکرین کے اوپر ہمیشہ کے لیے فوقیت مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت 3/54 اس کا دوسرا حصہ ہے، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، ثم پھر، الی اور یا دو حروف ہیں الگ الگ، اس کا مطلب ہے میری طرف، مرجعکم
تمہیں یہ مرجی حکم ہے. رے جیم عین رجوع کرنا لوٹنا، مرجی لوٹنے والے ہو، مرجی لوٹنے والے ہو، قم تم، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، احکم افعل سے میں کروں گا، احکم میں حکم کروں گا، یعنی جھگڑے کے درمیان جو حکم دیا جاتا ہے فیصلہ کرنے کا، ہے کاف میم حکم سے، میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، بے یہ نون، فی ما کس چیز میں، فی ما اس چیز میں جو، فی میں ما جو، کن تم تھے تم، کاف واو نون، کانا تم، کانا یکونوں سے ہے، کانا کن تم یہ آخری صیغہ ہے ماضی کا، فی ہے اس میں، اس معاملے میں جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، فاحکم جس کی بات ہو رہی ہے، فاحکم وہ یہاں پہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن اسی میں موجود ہے، فی ہے جو ہے یہ ضمیر راجع ہے اس امر کی طرف، اس بات کی طرف کہ جس میں تم اختلاف کرتے، فی ہے تختلفون، خے لام فے، خے لام فے خلاف اسی سے کا مشتق ہے، اختلاف باب افتعال سے ہے، ایک دوسرے سے اپنی الگ رائے کا کر لینا، جھگڑا کر لینا، تختلفون تفعلون کے وزن پر ہے، تم ایسا کرتے تھے، تم اپنی خلاف کرتے تھے. تو یہ یاد رکھو کہ اس قسم کی جو پہلے آیت کے پہلے حصے میں کہا کہ اس قسم کی کشمکش کے فیصلے لوگوں کی اپنی اپنی آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں فاحکم بینکم، یہ اللہ کے اس مستقل قانون کی روح سے ہوتے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور ہر شخص مجبور ہے اس فیصلے کو ماننے اور کرنے میں، اس سے وہ روگردانی نہیں کر سکتا، اس کے دائرے سے وہ باہر نہیں جا سکتا.